بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ اجلاس تحفظ سنت اور عظمت صحابہ، تحفظ شریعت کے مقدس عنوان سے منعقد ہوتا ہے، اور جس میں اکابر علماء، اساتذہ، مشائخ، مشہور مقررین اور خطبہ شرکت کرتے رہتے ہیں. آج کی اس نشست میں بھی تھوڑی دیر میں جانشین امام اہل سنت، اکابر علماء اور بزرگوں کے معتمد، عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے علمبردار، عالم ربانی حضرت الاستاذ مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم کے قیمتی بیان سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے. میرے اندر نہ لیاقت ہے، نہ علمی قابلیت ہے، مگر مفتی سعید الرحمن صاحب نے اس سال محرم الحرام کے مہینے میں مجھے اس اجلاس میں شرکت کا حکم دیا تھا. درمیان میں کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا. چند روز قبل انہوں نے پھر مجھے یاد کیا. حضرت مولانا نے فرمایا یہ کار خیر ہے، علماء کا کام ہے، اس میں شرکت کرنا ضروری ہے. باہر صورت میں حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت والجلال سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو اپنی رحمت خاصہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، حق کو حق کہنے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس اجلاس کا جو عنوان ہے وہ مرکب ہے: عظمت صحابہ، تحفظ سنت. اور یہ
دونوں جو اس کے جز ہیں یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں، دونوں میں گہرا تعلق ہے، زبردست مناسبت ہے دونوں میں۔ اس لیے کہ تحفظ سنت اللہ کے پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کے افعال مبارکہ، اقوال صادقہ، آپ کی روشن تعلیمات، آپ کے معجزات، آپ کا سراپا، آپ کا حلیہ، آپ کی ادائیں، ہر ایک میں امت کے لیے رہبری ہے، اور ان تمام چیزوں کا علم امت کو صحابہ کرام ہی سے ہوا ہے، بے شک بے شک، صحابہ کرام ہی سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پہلو کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آنکھوں سے دیکھا بھی، کانوں سے سنا بھی، اور اس کے بعد انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کو جمع فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ جمع فرماتے؟ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان میں واسطہ بنایا ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، قرآن و سنت کی روایت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، دین کی باتوں کو امت تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا رب العزت والجلال نے۔ یہ خالی عقیدت کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان۔ ان اللہ اختارنی، اللہ نے میرا انتخاب کیا، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ وجعل منہم اصحاری وانصاری، اور اصحاب میں سے بہت سو صحابہ کو ہمارا رشتہ دار بنایا، ہمارا انصار اور معاون بنایا۔ رب العزت والجلال نے ان کا انتخاب ہی اس لیے کیا تھا تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات امت تک پہنچے۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، نماز سکھاتے تھے، نماز کی تعلیم دیتے تھے، مگر وہ کون خوش نصیب ہے جس نے حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، آپ کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا، آپ کی تلاوت کو سنا۔ حضور پاک علیہ السلام کس طرح مسکراتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح آپ کا چہرہ انور تھا، کس طرح آپ کی مسکراہٹ تھی۔ اللہ اکبر! اس قدر اہتمام کیا ہے صحابہ نے، پوری دنیا کی تاریخ میں کسی رہنما، کسی رہبر، کسی ہادی کے ماننے والوں نے اپنے ہادی اور رہنما کی اتنی ہدایات کو تفصیلات کے ساتھ جمع نہیں کیا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جمع کیا۔ بے شک، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام کی 63 سال کی زندگی، 63 سال کی پاکیزہ عمر، اور آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، صحابہ نے یہ بھی بتایا، صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا۔ اور کیوں ہوئے سفید؟ کیا سبب تھا؟ یہ بھی پوچھا۔ کس نے پوچھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، ما ھذا الشیب یا رسول اللہ، میرے آقا یہ بڑھاپا کیسا؟ اتنی جلدی؟ حضور پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات اذا الشمس کورت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا، ان صورتوں میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، نبی کی سیرت پر عمل نہیں کیا،
نبی کے کہنا نہیں مانا، نتیجہ یہ ہے اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا قہر آیا، ان کو برباد اور تباہ کر دیا گیا۔ فکر ہے کس کی؟ اپنی امت کی، ہماری اور آپ کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر کمزوری کے آثار، بڑھاپے کے آثار، اور یہ بڑھاپا، یہ کمزوری کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہونا چاہیے۔ جس وجہ سے بڑھاپا طاری ہوا، آپ کی اطاعت، آپ کی سنتوں کا علم، آپ کے احکامات کی پیروی ہر مسلمان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ایک چیز امت کے سامنے پیش کر دی۔ ایک کتاب ہے شمائل ترمذی، آپ اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسکراتے کیسے تھے، آپ کے مبارک ناخن کیسے تھے، آپ کی مبارک پلکیں کیسی تھی، آپ کی آنکھوں کی ساخت کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا۔ آپ کو پتا ہے امت کو حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں ایک ایک چیز کی نقل کرنے میں ثواب بھی ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اسرع مشیۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والا نہیں دیکھا۔ اتنی تیز چلتے تھے آپ، کان الارض تطوی لہ، ایسا لگتا تھا زمین لپٹتی چلی آ رہی۔ آج پوری دنیا شوگر کے مرض میں کی زد میں ہے، لپیٹ میں ہے۔ شوگر کے ڈاکٹر کا، شوگر کی مرض کا ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے مولانا اس مرض کا علاج، مرض بعد میں پیدا ہوا، اس کا علاج 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے، اور وہ کچھ نہیں ہے، وہ رفتار نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی نقل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، دواؤں کے ساتھ ساتھ اس طرح چلیے جس طرح چلتے تھے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی معمول کی رفتار ہوتی تھی، اور ہمیں آپ کو ساتھ پکڑنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا تھا۔ چہرہ انور کیسا تھا، لباس کیسا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے گھر پہ آنے کا انداز کیسا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے گھر والوں سے معاملہ کیسا تھا، ایک ایک چیز صحابہ نے بیان کی ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا اور کہا جس گھر میں یہ کتاب ہو اسے سمجھنا چاہیے ہمارے گھر پہ ہمارے پیغمبر موجود، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ صدقہ ہے، یہ فیض ہے، یہ برکت ہے۔ کیا کہا تھا حضور پاک علیہ السلام نے؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، 1,24,000 صحابہ، اور حضور پاک علیہ السلام قیامت تک کے پیغمبر، آپ کی تعلیمات پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا یہ امانت ہے، امانت جو موجود نہیں ہے ان تک اس کو پہنچا دینا، جو مسلمان ہیں، جو مسلمان ہوں گے سب کہیں پہنچا دینا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی تمناؤں کو خون کر دیا اور عمل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ مدینہ طیبہ جائیے، کس کا مدینہ جانے کا جی نہیں چاہتا؟ اللہ اکبر۔ کسی سے پوچھے مدینہ جانے کا جی چاہتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ لگ چلا تھا دل قفس میں پھر پریشاں کر دیا، ہم سفیرو تم نے پھر ذکر گلستہ کر دیا، پھر مدینہ کی یاد دلا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ مدینہ جہاں جینا سعادت، جہاں مرنا سعادت، جہاں کی ہواؤں میں شفا ہے، جہاں کے ذرات میں شفا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مقدس شہر
مدینے سے محبت جتنا ایمان ہوتا اتنی محبت ہوتی ہے. بے شک. اور یہ بھی حقیقت ہے، خدا پاک کی قسم، انبیاء کے بعد سب سے کامل اگر ایمان کسی کا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے، اس کے رسول سے کامل پکی مضبوط محبت رکھتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن کامل ہیں. اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. میرے بھائیوں، خالق نے لکھا ہے، پوری مخلوق اس کو کھرچ نہیں سکتی، اس کو مٹا نہیں سکتی. صحابہ کرام کا ایمان اتنا زبر، مدینے سے کیسی محبت ہوگی؟ مگر مدینہ طیبہ میں، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی سب کہاں ہیں؟ کیا مدینے میں رہنے کا ان کا جی نہیں چاہتا تھا؟ جی تو چاہتا تھا، مگر فرمان تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی چاہے کہ کرنے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ محبت نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے کی اور اتباع کرنے کی. اللہ کے مدینے میں رہنا اچھی چیز ہے، مگر اللہ کے پیغمبر کے حکم پر عمل کرنا اس سے زیادہ بڑی چیز، اس سے زیادہ بڑی چیز. عشق، تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیلے، آج جو دین ہے، شریعت ہے، سنت ہے، اذان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، مراکز ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، جہاں کہیں دین کی فضائیں ہیں، یہ صدقہ اور فیض اور برکت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. سنت کے، شریعت کے ناقل صحابہ ہیں، قرآن کے، سنت کے راوی صحابہ ہیں. صرف راوی اور ناقل نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور سنت اور شریعت کے محافظ صحابہ ہیں، بے شک. تحفظ کرنے والے صحابہ. صحابہ کرام نے خالی نقل نہیں کیا بلکہ حفاظت بھی کی ہے اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کی، شریعت کی. سب سے بڑے عالم کون ہے؟ کیا کہا؟ بدعتوں کا ظہور ہو، فتنے ظاہر ہو، عالم کی ذمہ داری ہے. اس امت میں نبی کے بعد سب سے بڑے عالم امام الصحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے بتایا جب کبھی شریعت میں تبدیلی کی بات آئے، جب کبھی شریعت پر حملہ کیا جائے، جب کبھی شریعت میں ترمیم کی آواز اٹھے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو سیدنا حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا. کیا فرمایا؟ واللہ لو منعونی اقالا او اناقا کانوا یؤدونہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ. اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. سب سے پہلے مسلم پر رسول اللہ میں تبدیلی کی آواز ابو بکر صدیق کے زمانے میں اٹھی. واہ. حضرت صدیق اکبر نے اس کا تحفظ کیسے کیا؟ کیا فرمایا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. کیا میں زندہ رہوں اور شریعت میں تبدیلی ہو جائے، ترمیم ہو جائے، تغیر ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. اگر مدینے میں کوئی نہ رہے اور مدینے میں کتے میری ٹانگوں کو پکڑ کر کھینچیں، مگر اس کے باوجود میں لشکر اسامہ کو روانہ کر کے رہوں گا اور میں مانعین زکوٰۃ سے جہاد کر کے رہوں گا. لاؤ میری اونٹنی، میں اکیلے جاؤں گا. یہ صدیق اکبر کی عظیمت ہے، یہ صدیق اکبر کا اہتمام ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا امت کو تعلیم ہے، یہ سکھایا ہوا سبق ہے. میرے بھائیوں، ہر صحابی نے سنت کا تحفظ کیا ہے. کیسے؟ حرم شریف ہے، اللہ ہم سب کو پہنچائے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد حجر اسود کو چوما. رکن یمانی 4 کونے ہیں، ایک رکن عراقی، ایک رکن شامی، ایک رکن یمانی، ایک حجر اسود. حجر اسود کو چوما، رکن یمانی میں ہاتھ لگا دیا، رکن عراقی کو چومنے لگے. چاروں کونے چوم رہے ہیں.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً تو یہ کیا کر رہے آپ؟ کہا اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کا ذرہ ذرہ احترام کے لائق ہے، اس کا ایک ایک ذرہ چومنے کے لائق۔ کہا جذبات اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، مگر تمہیں نہیں معلوم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر چاروں کونوں کو چومنا عبادت ہوتا تو سید العابدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہوتا۔ جب آپ نے نہیں چوما مت چومو۔ کسی نے گھٹا دیا تو خفا ہو گئے، کسی نے بڑھا دیا تو بگڑ گئے۔ یہ سنت کا تحفظ کیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ ایک دوسرے صحابہ آئے اور کہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے صحابی کے سامنے، اور ان کو آئی چھینک، اور چھینکنے پر کیا مسئلہ ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے تو ایسی شریعت عطا فرمائی ہے اور ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ مسلمان چھپ ہی نہیں سکتا۔ پلین میں، ٹرین میں، کسی میں مجمع میں چھینک آئی تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سنے اس پر واجب ہے، لازم ہے، جیسے وتر کی نماز واجب، عید کی نماز واجب، بقرعید کی نماز واجب، اسی طریقے سے واجب ہے وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ چھینکنے پہ الحمدللہ، جواب دینے پہ یرحمک اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے صرف تعلیم نہیں دی ہے، عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی کی نورانی محفل ہے، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں۔ اس مبارک محفل میں ایک صحابی کو چھینک آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا الحمدللہ، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر چھینک آئی، الحمدللہ یرحمک اللہ۔ پھر چھینک آ گئی، الحمدللہ یرحمک اللہ فرمایا۔ پھر چھینک آ گئی، آپ نے فرمایا دعہ فإنہ مذکوم، میاں چھوڑو ان کو تو زکام ہو گیا۔ 3 مرتبہ کم سے کم چھینک آئی، الحمدللہ یرحمک اللہ کہے۔ آپ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ ایک دوسرے صحابی کو پتا نہیں تھا چھینکنے کے اوپر الحمدللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا، حضور پاک علیہ السلام نے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا۔ شکایت ان کو ہوئی، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعا دی، ہمیں دعا نہیں دی۔ یہ دعا کس کی ہے؟ مسلمانوں، بڑے پیر صاحب اگر دعا دے دے تو قبول، جنید بغدادی اگر دعا دے دے تو قبول۔ یہ دعا کس کی ہے؟ امام الانبیاء، سید الرسل، فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، گوہر کی قدر تو بادشاہ جانتا ہے، یہ جوہری صحابہ سے پوچھو اس کی اہمیت۔ اللہ کے نبی دعا دے رہے اور مل جائے، اور مل جائے۔ کیا فرمایا؟ حضرت سعد ابن عبادہ ان کے دروازے پہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اندر نہیں داخل ہوئے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں اپنے گھر کے علاوہ، کس کا گھر؟ مولانا صاحب کا، عبداللہ کا، عبد الرحمن کا، کسی کا گھر مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، مجوسی کا ہو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ مسلمان سلام کر لو۔ آپ نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، یہی تو سیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے عاشق کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سنا سلام، سلام کا مطلب اللہ سلامت رکھے، اللہ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ برکتیں نازل فرمائے، نبی کی دعا مل رہی ہے۔ چپکے سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر سلام کیا،
پھر چپکے سے جواب دیا. اگر زور سے جواب دے دیں گے یہ دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پھر تیسری مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے سلام کیا اور اس کے بعد الٹے پیروں واپس. پھر کیا ہوا؟ حضرت سعد ابن عبادہ ننگے پیر دروازہ کھول کر کے دوڑتے ہوئے آئے. تینوں مرتبہ آقا میں نے سلام سنا اور چپکے سے جواب دیا. جی چاہتا تھا کہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ جاتا رہے. دل جلوہ گاہ برقے تجلی بنائے ہم، تشریف لائے آپ تو پلکیں بچھائے ہم. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نبی کی دعا کو چاہتے تھے. جو صحابہ چاہتے تھے اللہ بھی وہی چاہتا تھا. اللہ نے پیغمبر سے سفارش کی وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. اے پیغمبر آپ صحابہ کو دعا دیا کیجئے، اس لیے کہ آپ اگر ان کے لیے دعا دے دیں گے ان کا دل بڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. صحابہ کی وکالت رب العزت والجلال کر رہا ہے. اس سے صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام معلوم ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب کو چھینک آئی. ان کا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ بھی کہا اور درود و سلام بھی پڑھا. درود و سلام کتنی بڑی عبادت بتاؤ مسلمانوں، کتنی بڑی عبادت. اللہ نے تمام چیزوں کا حکم دیا ہے. نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، مگر درود و سلام کا جب حکم دیا تو انداز نرالا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف بہت بڑی عبادت ہے. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اور یہ درود شریف اللہ کے نبی کے روضے پر پہنچتا ہے. مسلمانوں اگر کہیں سے کوئی پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ہم گنہگار ایمان والے جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اتنا اہتمام ہوتا ہے. معصوم پاکیزہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یہ درود لے کر کے نبی کے روضے پر جاؤ اور جا کر کے پہنچاؤ. فرشتہ پہنچتا ہے، آقا آپ کے فلاں امتی نے جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہمارے آقا قبر پاک میں حیات ہیں، زندہ ہیں. حضور پاک علیہ السلام سلام سنتے ہیں، درود شریف سنتے ہیں. جو وہاں جا کر کے پڑھتا ہے وہ براہ راست سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہدیہ آپ نے بھیجا ہے. نبی کی سنت کیا ہے؟ ہدیہ رکھ لینا نہیں. نبی کی سنت کیا ہے؟ ہدیے کا جواب ہدیے سے دینا، تحفے کا جواب تحفے سے دینا. یہ حضور پاک علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جو آج چھوٹ رہی ہے. میرے بھائیوں اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو گھر کے گھر سدھر جائے. کیا ہے؟ اگر کسی نے کچھ سلوک کیا تو کہا اس کا بدلہ ضرور دینا. پوری تاریخ کے پوری سیرت کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ حضور پاک علیہ السلام کو کسی نے کچھ دیا ہو اور آپ نے بدلہ نہ دیا ہو، کسی نے سلوک کیا ہو آپ نے بدلہ نہ دیا ہو. پوری سیرت کے واقعے میں پوری سیرت پڑھ گئی، کہیں یہ چیز نہیں ملے گی. ہاں البتہ ایک جگہ ملے گا. کیا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے ساتھ سلوک کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. جس نے میرے ساتھ سلوک کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا. صرف ایک شخصیت ایسی ہے میری امت میں جس کے احسان کا اور سلوک کا بدلہ میں نہیں دے سکا. آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سلام عبادت، حضور پاک علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، سنت. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر. وہ آتے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو دیہات سے کچھ ساگ سبزیاں لے آتے. حضور پاک علیہ السلام مدینے شہر کی چیزیں ان کو دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ظاہر میرا دیہات ہے اور میں ان کا شہر ہوں. یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. اگر آپ کی خدمت کسی نے کی ہے، اگر وضو بھی آپ کو کرایا ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کا صلہ دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ترجمان القرآن کیسے بن گئے؟
لوٹے میں پانی رکھ دیا تھا وضو کے لیے اور مسواک رکھ دی تھی. کس نے رکھا ہے یہ پانی اور کس نے رکھی ہے یہ مسواک؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں، وہ خالہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. عبداللہ ابن عباس نے رکھا، آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے، دین کی سمجھ عطا فرما. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے غلام کو، اپنے چچازاد بھائی کو، اپنے خادم کو بھی خدمت کا صلہ عطا فرمایا، دعا کی شکل میں عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں، آج اس پر عمل نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ گھر گھر کے اندر بربادی اور تباہی. بیوی خدمت کر رہی ہے مگر شوہر کبھی نہیں کہتا آپ نے کھانا بہت عمدہ پکایا. اگر کہہ دے تو دل اور بڑھ جائے. شوہر ہر شوق پورا کر رہا ہے مگر بیوی یہ نہیں کہہ رہی ہے اللہ کرے آپ جیسا شوہر سب کو ملے. یہ اگر کہہ دے تو اور زیادہ محبت پیدا ہو. ماں باپ کا خیال اولاد کر رہی ہے مگر ماں باپ دعائیں بھی نہیں دیتے اور لوگوں سے یہ نہیں کہتے ہمارا بیٹا میرا بہت خیال کر رہا ہے. اگر وہ یہ کہہ دیں جتنا خیال کر رہا ہے اس سے زیادہ خیال ہونے لگے، ہر گھر محبت کا نمونہ بن جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے میری دعوت کی اور میں نے کھانا جو کھایا اور پہلا لقمہ اٹھایا اور میں نے کہا کھانا کھانے کے بعد بھئی کھانا بڑا لذیذ. پیچھے پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز، سسکیوں کی آواز. ماحول بدل گیا. سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. پوچھا کیا بات؟ تو کہہ رہی ہے پردے کے پیچھے سے حضرت یہ میرے شوہر ہیں، 40 سال ہو گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اچھے سے اچھا کھلایا، بہترین سے بہترین ہم نے ان کو چیزیں بنا کر کے دی ہیں مگر کان ترس گئے، ان کی زبان سے آج تک یہ کلمہ نہیں نکلا آج تم نے بہت عمدہ کھانا بنایا. میرے بھائیوں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جس کو محلے والے تعریف کریں، دوست اور احباب تعریف کریں، نہیں اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کی بیوی اس کی تعریف کریں. شوہر بیوی کی تعریف تو ہوتی ہے مگر کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد، نعمت چھن جانے کے بعد. مرحوم ایسے تھے، مرحومہ میں ایسی خوبی تھی، مرحوم ایسے تھے ان میں یہ خوبی اور یہ خوبی اور یہ خوبی. میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی. یہ عنایت غضب کی، یہ بلا کی مہربانی. میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی. اگر وقت کے اوپر اگر تعریف کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک قطرہ بھی بہت ہے ابر خوش انجام کا، جل گئی اگر کھیتی تو اگر برسا تو پھر کس کام. میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سنت کے ناقل بھی ہیں، سنت کے محافظ بھی ہیں. جس نے گھٹایا تو خفا ہو گئے، جس نے بڑھایا تو بگڑ گئے. کیا کہا؟ درود و سلام تو میں بھی پڑھتا ہوں مگر آپ کو پتا ہے چھینک جب آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے. اگر اس کے بعد صلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھو گے تو مخالفت کرنے والے ہو جاؤ گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. سیدنا فاروق اعظم اتالیق امت، اب قری اسلام حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں احرام باندھے ہوئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے ہم بیت المقدس جا رہے ہیں، مسجد اقصی جہاں تمام پیغمبروں کی معراج کی رات میں امامت فرمائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسجد اقصی جا رہے. فاروق اعظم نے درہ اٹھایا، یہ احرام مسجد اقصی کے لیے تمہیں نہیں معلوم ہے؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے عمرہ کرتے وقت
اور اسی طریقے سے حج کے لیے آپ نے پہنا ہے. مخالفت مت کرو. کسی نے سنت میں گھٹایا تو خفا ہو گئے, کسی نے بڑھایا تو خفا ہو گئے. حرم شریف ہے اور ایک صاحب آئے اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لک لبیک. ہر حاجی جا کے پڑھتا ہے. اس پڑھنے والے نے کہا اللہ کا گھر ہے, مستی میں شوق میں کہا لبیک ذل معارج, لبیک ذل معارج, اے سیڑھیوں والے, اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے مالک, میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا. سعد ابن مالک کھڑے ہوئے تھے. کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ معنی غلط نہیں ہے, مفہوم خراب نہیں ہے, مگر فوراً لقمہ دیا. کیوں؟ یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا ہے. میاں ایک کلمہ اگر کسی نے بڑھا دیا, صحابہ خفا ہو گئے. سوچئے, اندازہ لگائیے, اگر صرف 8 رکعت پر اگر 12 رکعت بڑھا دی جائے تو سارے صحابہ کرام خاموش رہیں گے اور کوئی نہیں بولے گا. سوچو تو ذرا صحیح, اگر کوئی غلط بات یہاں کوئی عالم کہے اور سارا مجمع خاموش رہے, یہ ہو نہیں سکتا. کہا جائے گا ان لوگوں میں دینی غیرت ختم ہو گئی. میرے بھائیوں, مسجد نبوی میں فاروق اعظم کے زمانے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایک نکیر کرنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بدعت جاری ہو رہی ہے اور سب خاموش. اس شخص نے صحابہ کرام کو دین کے اعتبار سے بے غیرت کہا ہے. صحابہ کو دین کے اعتبار سے جو بے غیرت کہے, اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھاتے تھے اور یوترو بثلاثن, وتر کی 3 رکعت پڑھاتے تھے اور فرماتے علماء نے کہا یہ سنت ہے لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, اس لیے کہ انہوں نے یہ عمل مہاجر صحابہ انصار صحابہ کی موجودگی کے اندر قائم کیا تھا. اور کوئی صحابی نکیر نے وَلَمْ يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ, کسی نے نکیر نہیں کی. اللہ اکبر. صحابہ کرام سے بڑا دین کا محافظ, سنت کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ اور انہی پر یہ اعتراض کہ صاحب انہوں نے بدعت جاری کی. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے ضمانت لی اور کیا کہا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ اپنی دائمی ابدی کتاب کے اندر ضمانت لے رہا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ابھی خلافت نہیں ملی ہے, ابھی اقتدار نہیں ملا ہے, پہلے سے پیشین گوئی اللہ کر رہا ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ایسے ہیں, جب ان کو ہم زمین میں اقتدار دیں گے, خلافت دیں گے, تو یہ کیا کریں گے؟ یہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, یہ معروف کا حکم دیں گے. پوچھئے علماء سے سنت معروف ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے. یہ منکرات سے روکیں گے. شرک کے بعد سب سے بڑی چیز منکر بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ منکرات کو روکیں گے, یہ معروف کا حکم دیں گے. آج وہی مسلمان قرآن بھی پڑھ رہا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بھی پڑھ رہا ہے, اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور رکھنا, آپ سوچئے تو ذرا صحیح بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنت کے محافظ بھی ہیں, صحابہ کرام قرآن و سنت کے ناقل اور راوی بھی ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. ایک ایک چیز پر نکیر کرنا, کسی نے گھٹا دیا تو خفا ہو گئے, بڑھا دیا تو برس پڑے. حضرت عثمان ابن حنیف ایک صحابی ہیں, ایک صاحب آئے اور کہنے حضرت ختنے کی دعوت ہے, ختنے کی دعوت ہے, ہمارے وہاں ہوتی ہے ختنے کی دعوت مسلمانوں کے وہاں. فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ دعوت ہوتی نہیں تھی, شیخین کے زمانے میں دعوت ہوتی نہیں, یہ کیسی دعوت؟ میں نہیں جاؤں گا. یہ ہیں حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر جان دینے والے, نقل کرنے والے, عمل کرنے والے. ان سے زیادہ
بدعات سے نفرت کرنے والا اس آسمان کے نیچے اس سرزمین پر کوئی پیدا نہیں ہو۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عید کا دن ہے، منبر پہ بیٹھے ہوئے بھری عیدگاہ میں ایک صاحب آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے نیت باندھنا چاہی۔ ظاہر ہے وہ دور کیسا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ فجر نہ پڑھی ہو تو آ کے عیدگاہ میں فجر پڑھ لے ہو، وقت ہے لاؤ نفل ہی پڑھ لے۔ خلیفہ راشد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فوراً منع کیا، اور منع کرنے کے بعد جب منع کیا تو وہ صاحب کہنے لگے آپ نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آپ نماز سے منع کر رہے ہیں؟ کیا اگر میں نماز پڑھوں تو مجھے اللہ جہنم میں لے جائے گا؟ کیسا سوال! کیا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے؟ میاں نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اگر نفل پڑھنا عبادت ہوتا تو سب سے بڑے عبادت گزار سید العابدین مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے پڑھی ہوتی۔ جب آپ نے نہیں پڑھی تو ہے تو نماز مگر نبی کے طریقے کے خلاف، ہے تو صلاۃ و سلام مگر نبی کے طریقے کے خلاف، ہے تو خانہ کعبہ کو چومنا مگر نبی کے طریقے کے خلاف۔ اس لیے صحابہ کرام نے سنت کو نقل ہی نہیں کیا ہے، وہ قرآن و سنت کے راوی بھی ہیں، وہ قرآن و سنت پر عامل بھی ہیں، وہ قرآن و سنت کے محافظ بھی ہیں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں آواز آئی، مکے میں ہے، مؤذن نے اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد پھر جب جماعت قریب ہوا، جماعت کا وقت آ گیا، الصلاۃ الصلاۃ یا مصلین۔ فاروق اعظم کے سامنے بدعت رواج پا جائے، خلاف شریعت کوئی کام ہو جائے، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اٹھایا درہ اور فرمایا الیس فی اذانک ما یکفینا، کہ تیری اذان ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اذان ہوتی تھی، لہذا اذان کہو، اس کے علاوہ کوئی کلمہ زائد مت کہو۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اور ایمان جو ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، اور شریعت جو ہم تک پہنچی ہے، اور دین کی نبی کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہے، حقیقت میں اس کے ساقی صحابہ ہیں، اس کے ناقل صحابہ ہیں، اس کے محافظ صحابہ ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام پر اعتماد نہ رہے تو دین کی کوئی چیز معتبر نہیں رہے گی۔ دشمنان اسلام صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، کل بھی نہیں تھے اور آج بھی نہیں۔ صحابہ سے دشمنی کل بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں۔ صحابہ سنتوں کے محافظ ہیں، صحابہ شریعت کے محافظ ہیں، صحابہ تعلیمات نبوت کے محافظ ہیں، یہ پہرے دار ہیں۔ اصل ٹارگٹ تو شریعت ہے، لہذا شریعت کو مجروح کرنے کے لیے پہرے دار کو سامنے سے ہٹانا پڑے گا۔ اس لیے ہر باطل طبقہ، ہر گمراہ طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قدوسیت پر، عدالت پر، ثقافت پر انگلی اٹھاتا ہے، کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نور نبوت سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور امت کو باخبر کر دیا تھا۔ آج تمام اہل سنت و جماعت کی مساجد میں جمعے کے خطبے میں خطیب وہ حدیث سناتا ہے، مسلمانوں یہ وصیت ہے
کس کی؟ ہمارے باپ کی وصیت اگر ناجائز بھی ہوتی ہے، بیٹا وصیت پر عمل کرتا ہے، دیکھو فلاں سے لڑائی ہے اور ان کے وہاں شادی ہو تو نہ جانا، کوئی مر جائے تو نہ جانا، حرام ہے ایسی وصیت، پھر بھی آدمی عمل کرتا ہے۔ مسلمانوں، جس کے صدقے میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، جس کو جو کچھ ملا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے میں ملا، اور جس کو جو کچھ ملے گا وہ آپ کے صدقے میں ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وصیت ہے، ہر جمعے کو تمام اہل سنت و جماعت کی مساجد سے سنائی جاتی ہے۔ کیا ہے مسلمانوں وہ وصیت؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، کچھ کہنا نہیں، شان میں گستاخی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بدزنی بھی نہ ہونے پائے۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، دیکھو میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانے، یہ میرے بعد کیوں کہا؟ کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا۔ ایک یہودی نے ایک مرتبہ کی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تبلیغ کرنے کے لیے، اور فنحاس اس یہودی کا نام تھا، تمہاری کتاب میں لکھا ہو آخری پیغمبر، پہچان لیا، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا ہم خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے، جو خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ قرضہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر ارحم امتی بھی امتی، ابو بکر امت میں سب سے رحم دل ہیں، مگر جب اللہ کی شان میں گستاخی یہودی نے کی تو صدیق اکبر نے ایک کنٹاب مارا۔ اب وہ بھاگا ہوا حضور پاک علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا اور کہا آپ کے وہ جو رفیق غار ہیں ابو بکر، انہوں نے میرے منہ پہ تماچا مار دیا۔ اپنی غلطی نہیں بتاتا آدمی، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے۔ ابو بکر صدیق تم نے ہاتھ تماچا مارا، اے اللہ کے رسول اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اس نے خدا کو فقیر کہا اور اپنے آپ کو مالدار کہا۔ ابو بکر عدالت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں غیروں کو بھی یقین اپنوں کو بھی یقین، یہاں انصاف ہوگا، انصاف۔ یہودی بھی کہہ رہا تھا فیصلہ اللہ کے نبی کی عدالت میں لے کے چلو۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر یہ جو تم کہہ رہے ہو اس نے یہ کہا کوئی گواہ ہے؟ اے اللہ کے رسول گواہ تو کوئی نہیں۔ جب مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم کھلوائی جاتی۔ جو اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، جو صدیق اکبر کو جھوٹا کہہ سکتا تھا، وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قسم کھاتا سکوت ٹوٹا، سید الملائکہ حضرت جبریل آ گئے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قال وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ دنیا میں کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو، عرش بری سے اللہ نے سنا جب یہ کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ان کے تو یہ پرانے پاپی ہیں، ان کی ساری حرکتیں جہاں مکتوب ہیں یہ گستاخی بھی لکھی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن ان کو بھرپور سزا ملے گی۔ ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے والا عذاب۔ من بعدی فرما میرے بعد صحابہ کو تانو تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ رہبر ہدایت، امام ہدایت، چار امام نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اتنی کامل و مکمل تھی، آپ نے اپنی امت کو 1,24,000 امام ہدایت عطا کی۔ جس کسی کی بھی اقتدا کرو کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالی نے اپنی دائمی ابدی کتاب میں اس پر مہر لگا دی،
کہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور قیامت تک جو ان کی اتباع کرتا رہے گا، پیچھے چلتا رہے گا، ان کا مقتدی بنا رہے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے اس سے بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت بیان کی، مدح بیان کی، مقام بیان کیا۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کے مقام و مرتبے کا تحفظ کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا، یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے، نبی کا بھی طریقہ ہے، اور تمام ایمان والوں کی پہچان ہے، شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ایک وصیت وہ تھی، ایک وصیت جو میں نے پڑھی تھی، جب فتنے ظاہر ہو، جب بدعتوں کا رواج ہو، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ وصیت عالموں کو کی تھی۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم اپنے علم کا اظہار کرے، فتنوں کا مقابلہ کرے، بدعت کو بدعت کہے، سنت کو سنت کہے، حلال کو حلال کہے، حرام کو حرام کہے۔ صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ، قدوسیت، عدالت، محبوبیت، تقوی، طہارت، کمال ایمان، سب کچھ امت کے سامنے بیان کرے، یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ پھر آگے آپ نے کیا کہا؟ اور جو عالم چپ چاپ رہے ایسے موقع پہ، سب کچھ ہو رہا ہے مگر دیکھ رہے ہیں، یہ خفا ہو جائیں گے، وہ خفا ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دھمکی بھی دے دی، وعید بھی سنا دی۔ یہ نبی کا جانشین ہے، مگر یہ اپنے منصب کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے، یہ عالم ربانی اور عالم حقانی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو نہ کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی لعنت سمجھتے ہیں، یہ بد دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کی دعا جس کو لگ گئی وہ آباد ہو گیا، اور جس کو بد دعا لگ گئی وہ برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ علماء امت اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے اس جلسے کی بنیاد رکھی ہے، اور اس میں علماء کرام آتے ہیں اور اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔